اللہ کے اوپر کسی اور کے حکم. میرا شوہر کو پسند نہیں ہے, میرے شوہر کو پسند ہے آئی بروز بنانا, میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے کہ ایسی میں رہوں. تو آپ نے کس کا حکم اوپر کر دیا؟ اپنے شوہر کا. کس کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور اللہ کی بات پہ بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شیطان نے دعویٰ کیا تھا تخلیق میں چینج کر دے گا. کسی نے پرماننٹ بنا لی ہے تو وہ بھی اللہ سے بہت استغفار کرے اور اس کو کسی طرح سے اس کا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرے, صدقہ خیرات کچھ بھی کر کے. تو یعنی پرماننٹ میں بھی بنانا, وہ بھی یعنی ایک طرح سے آپ نے اللہ کی تخلیق میں پرماننٹ چینج کر دیا. یہ کیسے کر لیا؟ اگر ہو گیا کسی سے غلطی اور گناہ تو اس پہ اپنی استغفار کرنا ہے بہت زیادہ اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے آگے. اللہ یشرکنا باللہ, کہ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو, اور نہ چوری کریں گے, نہ زنا کریں گے, اور نہ قتل کریں گے اولاد کو, نہ وہ آئیں گے کسی کو بہتان لگاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اور پیروں کے بیچ سے گڑھ کے لے کر نہیں آنا ہے, اور نہ فرمانی نہیں کریں گے کسی بھی اچھی بات کی, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ, دین کی بات میں. تو پھر بیعت کر لو ان سے اور ان کے لیے استغفار مانگو, بخشش مانگو, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, پھر اللہ تعالیٰ نے تتولوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم, کہ جس پہ ناراض ہوئے. بالکل ایسی آیت جس سے پہلے آئی کہ کیوں بار بار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, کیوں بار بار بتاتے ہیں ریمائنڈر ریمائنڈر ریمائنڈر. آپ نے بچوں کو بار بار بتایا, دیکھنا یہ کہا تھا نا, یہ کر لو یہ کر لو. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں بار بار, ایمان والوں کو سمجھ لو کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ لوگ کیا ہے, جیسے کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے, جیسے کفار کو مایوس ہو گئے ہیں کہ قبر والوں سے. جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے اٹھیں گے نہیں, ایز ان کے اندر آخرت کا بلیو ہی نہیں ہے. تو وہ قوم ایسی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے سب غصہ کیا. وہ قوم ایسے ہے وہ آخرت کہ ان کا کوئی بلیو نہیں ہے, اور وہ ایسا بلیو ہے جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قبر والے بھی نہیں اٹھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح کر رہی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں, اور وہ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. اب یہ سورہ صف جو ہے یہ صف کے اوپر ہے. مرکزی مضمون دین کی حمایت, دین کی خدمت, اتحاد, صف بندی کتنی ضرورت. سورہ صافات یونٹی, یونٹی کی علامت ہے, ڈسپلن کی علامت ہے. ایک جو مومن جو ہوتے ہیں وہ ایک یونائٹ ہو کے ہوتے ہیں. ایک ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے الگ الگ وہ بنا لیا ہے. ایک یونائٹ ہو کے چلتے ہیں تو خیر آتی ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے کلاؤڈز جڑتے ہیں اور اس میں سے خیر نکلتی ہے. سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا, تو خیر نکلتی ہے یونٹی میں. یا یہ الذین آمنوا, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون. سب سے پہلی بات یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو کون ہے یہ؟ منافق جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے, اور دوسرے کو جیسے, اور ہم کسی کو اگر نیکی کے لیے بلا رہے ہوں, کسی کو کہہ رہے ہوں کوئی بات, تو ہم وہ بات کر نہیں رہے. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, تم لوگوں کو بلاتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھول رہے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کتنا برا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بات لگتی ہے. اللہ کے نزدیک بہت بری بات ہے یہ کہ تم کہہ رہے ہو وہ کر نہیں رہے ہو. تم نے کہا یہ کرنا ہے, تو ساری منافقت کی نشانی ہے. انہوں نے کہا یہ کریں گے نہیں کیا, بس میں کھائیں نہیں کیا. تو یہ ساری کس کی نشانی؟ منافقت کی. تو جو بات ہم نے کہا اور وہ نہیں کیا تو فوراً اپنے آپ کو اسس کرنا ہے کہ ہم ہپوکریٹس کی کیٹیگری میں چلے گئے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صف بنا کر, اور ایسے جیسے کہ دیواریں ہیں, مضبوط دیوار, یوں کھڑے ہوتے صف بنائے ہوئے, اور جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. صف اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اپنے فرشتوں کی خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی خاصیت یہ بنائی ہے, خاص کریکٹرسٹک ہے کہ وہ کس طرح سے صف بنا کے کھڑے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی نمازوں میں بھی صف بنانا, جنگ میں بھی صف بنانا, اور یہ دہشت کا ذریعہ ہوتا ہے جو دوسری جو اپوزٹ پارٹی جو ہوتی ہے کافروں اور مشرکوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
کہ اے میری قوم تم کیوں مجھے نصیحت دیتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ ہوں، تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. لیکن انہوں نے جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو ٹیڑھا کر دیا ان کے دل نے، یعنی انہوں نے ٹیڑھے میڑے راستے ان کو مانا نہیں، اپنا دین الگ کر لیا، فرقے بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتی. جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے، اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی سیم بات کہی کہ میں جو ہوں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، تمہاری طرف تصدیق کرتا ہوں جو آگے ہے تورات میں سے، یعنی انجیل آئی تو تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور خوشخبری دے رہا ہوں میں ایک رسول کی جو ہمارے بعد آئے گی، اس کا نام ہے احمد. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بھی جو ہے نا یہاں پہ دے دیا کہ احمد نام. فلما جاءہم بالبینات، جب آ گئی یہ کھلی دلیل آ گئی، یہ روشن نشانی آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے فلاں فلاں. کون بڑا ظالم ہے افتراء جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے گا اور اس بلایا جا رہا ہو اس کو، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا، لیکن وہ اللہ پہ جھوٹ کھڑے گا اور اللہ کی طرف سے کوئی اور بات لے کر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتی. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور بجھا دے اپنے منہوں سے، اپنی باتوں سے. تو اللہ کا دین اتنا مضبوط ہے، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے اگر مسلمان یونائٹڈ ہوں. صف کی بات ہو رہی ہے اور اللہ جو ہے متم نور ہے اور اپنا نور پورا کرنے والا ہے. اگر چکن کو جو ہے بہت برا لگے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انا و رسولی لاغلبن انا و رسولی، کہ اللہ تعالیٰ غالب ہوں گے خود اور ان کے رسول اور ان کے ماننے والے. والذی ارسل رسولہ بالہدی، اور وہ ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے لیے، دین حق کے ساتھ، کہ غالب کر دے دین کو، سب دین کو غالب کرنے کے لیے. اور اگرچہ کہ ناپسند کریں مشرک، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک تجارت کی بات ہو رہی ہے. کیا میں تمہیں حل ادلکم، میں بتاؤں تمہیں ایک خاص تجارت کی، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں نجات دیتی گا عذاب علیم سے. کیا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور رسول پر. ایمان اور اللہ پر رسول پر جو آنا ہے وہ کیسے آئے گا؟ obviously ہم جب اس کے لیے علم حاصل کریں گے تو ایمان خالی کہنے سے نہیں ہوگا، عمل سے ہوگا. اور عمل کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ. تو تجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد اللہ کے راستے میں کیسے ہوگا؟ اس وقت تلوار سے ہوتا تھا، اس وقت آیتیں اترتی تھی، اس وقت سمجھایا جاتا تھا. آج ہم جہاد کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کے لیے صف بنا کر، یونائٹ ہو کر، اور اللہ کا دین آگے پہنچانا ہے. اللہ کی دین جو ہمارے پاس آ رہا ہے، جو علم آ رہا ہے، اس علم کو سپریڈ کرنا ہے. اور سپریڈ ایسے نہیں ہوتا ہے، یونائٹ ہو کر ہوتا ہے. اور پھر وہ اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے کر رہے ہیں، اپنی جان دے کر، اپنے مالوں سے، اپنی جان دے کر، اپنی محنتوں سے، ایفرٹ کر کے، رات دن لگا کر. آج ہم کھڑے نہیں ہیں تلوار لے کر، لیکن تلوار ہمارے پاس ہے، یہ پین کا ہے، یہ قرآن کا ہے، اس سے لکھے جا رہے ہیں، زبان ہے، اس سے بتا رہے ہیں، ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، یا پھر لکم، تمہارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے، تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور جو کہ پاکیزہ گھروں کا بھی ہوگا، جو ہمیشگی کا وعدہ ہے، بڑی کامیابی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہے، اخریٰ تحبونہا، اور جو تم محبت کرتے ہو، مدد ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ فتح قریب آنے والی ہے. دوسری محبت جو تم فتح بہت زیادہ تمہیں وہ ہے جنگ، یعنی کہ تم اوور کم ہو جاؤ، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے. اور غالب آ جائیں گے جو لوگ آج مغلوب ہے، وہ غالب آ جائیں گے. اور یہ قریبی فتح ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. ہونا کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ کیسے ہوگا یہ؟ کونو انصار اللہ، ہو جاؤ انصار اللہ، جیسے کہ اللہ کی مددگار بن جاؤ. اللہ کی مددگار یہ سب سے ہوتا ہے، یہ سب سے ہوتا ہے، یہ یونٹی سے ہوتا ہے، یہ حزب اللہ سے ہوتا ہے. یہ دیکھیں پورے وقت ہم یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواری سے کہا تھا کون ہے میرا مددگار، تو حواری نے کہا تھا ہم ہیں انصار اللہ. انہوں نے کہا تھا تو انصار اللہ کی طرح ہمیں ہونا ہے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ تو ایمان لے آیا تھا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کس کی تھی؟ ایمان والوں کی مدد کی تھی دشمنوں پر، تو وہ ہو گئے تھے غالب ہونے والے. تو اللہ کا جو انصار اللہ کون ہے؟ حزب اللہ ہے. سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. جمعہ کے نام سے یہ سورہ اتاری. اللہ تعالیٰ نے جمعہ سے جمع کرنا، مسلمانوں کو جمع کرنا. جمعہ اتحاد کی علامت ہے، عبادت کا دن ہے، سیکھنے کا دن ہے. اور اگر انصار اللہ بننا ہے تو باہم ملنا ہے، صف بنانا ہے اور ملنے کا دن ہے.
انصار اللہ بننے کے لیے. تسبیح کر رہی ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ ہے جو بادشاہ ہے اور نہایت پاکیزہ ہے زبردست حکمت والے. وہ ذات اللہ وہ ذات جس نے بھیجا ہے ان پڑھ لوگوں میں سے یعنی ایک رسول انہی میں سے رسولا منہم. وہ کیا کر رہے ہیں یتلو علیہم آیاتہ اور جو اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں تلاوت صحیح سے کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور پھر اس کے بعد تزکیہ کر رہے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا ہے اپنے دلوں کی صفائی زنگ دور کرنا ہے. تلاوت زبان سے پھر میننگ پھر سمجھ پھر اسپریڈ کرنا یہ حق کا تلاوتی ہے. تو اور حکمت کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. کتنی حکمتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کتنی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کیا کیا سمجھ میں آ رہا ہے. یونیٹی جو کتنا لوگوں کا نعرہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سے پہلے مومنوں کی پہچان ہے یہ یونیٹی. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین اور سے پہلے تو تم کھلی گمراہی میں تھے. اور دوسرے جو لما یلحقوا بہم جو دوسرے ابھی جا کے نہیں ملے کون ہے جو بعد میں آنے والے سارے مسلمان وہ سارے جو ابھی ملے نہیں ہیں وہ ان سے بھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یعنی کہ ان کے لیے بھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے جو قیامت تک کے لیے ہیں. اور وہ زبردست اور حکمت والے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں ملی ہے. ہمیں پتہ چلا کہ کیا کیا کرنا ہے کیا کیا چیزوں سے صحیح ہمارے اصلاح ہوتی ہے. ہمارا پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا ہمارے اپنے اندر ٹھیک ہوگا ہمارے بچے ٹھیک ہوں گے ہم ٹھیک ہوں گے ہر کوئی ٹھیک ہوگا. تو یہ ایک فضل کی طرح سے ہے اور اللہ تعالیٰ فضل والے عظیم ہے بہت بڑے. اب مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ایک جو تورات اٹھائے ہوئے تھے وہ لوگ جنہوں نے تورات اٹھائے گئے تھے یعنی کہ جن کو تورات دیا گیا تھا تو انہوں نے کیسے کیا کیا اس کے ساتھ. تو ثم لم يحملوها تو انہوں نے اٹھایا نہیں یعنی اٹھایا نہیں کیا مطلب یعنی سمجھا نہیں عمل نہیں کیا. تو کیا ہے وہ حملو جیسے سیکھے سمجھے اور عمل کریں. حملو اس کے لیے سیکھے سمجھے اور عمل کریں. تو اگر نہیں کیا تو کیا ہے مانند حمار کے کمثلی جیسے مانند حمار کے گدھے کی طرح ہے جو اٹھاتا ہے بوجھ. تو کتاب دے دی گئی اور کتاب قرآن آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں قرآن یہاں سے وہاں تک رکھے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے سجائے ہوئے ہیں. قرآن کے نسخے ہیں. اب اگر کہا جائے کہ یہ نکالو اور بتاؤ ہمیں کچھ اگر کوئی نان مسلم آ گیا کہ کوئی بتاؤ یا کوئی آ گیا قرآن سے کچھ پتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کچھ بھی نہیں پتا. تو کیا ہو گئے ہم گدھے ہو گئے گدھے کی طرح اس کے اوپر بوجھ کتابوں کا نار دیا گیا اللہ اور وہ ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا. یہ مثال تو اگر علم سے یعنی علم سے تکبر آ جائے تو علم سے عمل نہیں ہوا. یہ یعنی علم سے تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے. علم وہ علم ہے جو عمل میں آ جائے تو عمل میں آنا بہت ضروری ہے. تو تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا پھر انہوں نے نہیں مانا تو ان کی مثال بھی وہی والی بات ہوگی کہ انہوں نے مانا نہیں نا اپنے تورات کو جیسے مانا نہیں. تو اب ان کی مثال دیکھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بتا رہے ہیں بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیات کو. تو اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ہے ظالم قوم کو. تو اس بات کا غم ہونا چاہیے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کوشش کر کے دیکھیں ورنہ ہماری ہم پر یہ مثال فٹ ہو جائے گی کہ ہم گدھے کی طرح ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر بلا رہے ہیں ہادو کو یعنی ہادو کون ہے یہودیوں کو بلا کے کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو یہودی ہو کیونکہ ان کا ایک خاص عقیدہ تھا جو ان کو بچا لیں گے عیسیٰ علیہ السلام. ان زعمتم انکم اولیاء اور ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بہت مقرب ترین ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا اللہ تعالیٰ نے لیکن ان سے لے لیا تھا یہ امامت کہ وہ اللہ کے بہت قریبی ہیں. اگر تمہیں بہت ظلم ہے اس بات کا بہت گھمنڈ ہے یہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے دوست میں سے ہو تو من دون الناس لوگوں کے سوا فتمنوا الموت تو پھر اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو. اگر اللہ سے دوست اللہ کو بنایا تو اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ بما قدمت ایدیہم ان کو پتہ ہے انہوں نے کتنا جھوٹ کیا ان کو پتہ ہے انہوں نے کتاب کو کتنا چھپایا انہوں نے پتہ ہے کتنا کتاب پر عمل کیا ہے. تو وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو. کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک موت جس سے تم بھاگ رہے ہو تو فرون منہ فإنہ ملاقیکم تو تم کو ملنے ہی والی ہے. موت کا ذکر یعنی سبق یہ ہے کہ موت سے ڈرنے کے بجائے موت کا سامنا کرنا ہے موت کی تیاری کرنا ہے. موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ سے ملنے کی تیاری. شکل تو ہو ہماری اللہ سے ملنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہیں اس پر ہم عمل کریں تو تم ملنے والے ہو. پھر تمہیں جو ہے لوٹایا جائے گا اسی عالم غیب کی طرف حاضر اور غیب کا جاننے والا
پھر وہ بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے. اے لوگوں، اب یہ خاص آیت آئی ہے جو جمعہ کے دن کے لیے کی سے ریلیٹڈ ہے کہ جب تمہیں پکارا جائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن جو ہے وہ تمہیں اذان کی آواز آئی، مسلمانوں کے لیے عید کی طرح کا دن ہے. اس میں ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اسی دن قیامت آئے گی. پاک صاف رہنے کا دن ہے، خوشیاں منانے کا دن ہے، ایک عید کا دن ہے، چھوٹی عید کا دن ہے جس میں اچھے سے روزہ بھی رکھنا منع ہے. یعنی اگر ایکسیپٹ کہ آپ کے کوئی قضا روزے ہیں اور آپ اس کو ملا کے کسی سے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن آپ جیسے کسی اور دن میں روزہ آپ رکھتے ہیں، اس دن کے لیے روزہ بھی منع ہے. تو روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. تو خوبصورتی سے مناؤ، کھلاؤ پلاؤ، اچھے سے کپڑے پہنو، اور پھر صاف ستھرے ہو کے جو پہلے وقت میں جاتا ہے نماز کے لیے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اگر جائیں تو روکا نہیں جا سکتا. لیکن ایسے نہیں کہ بس عورتیں بس بن ٹھن کے چلی جائے کہ ہاں کہا گیا ہے تو بس ہم جائیں. تو وہ جو ہے اس طرح سے جو جاتے ہیں تو فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، جو پہلے آتے ہیں اس کے لیے فوراً نوٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جو بالکل جیسی اذان کی آواز شروع ہوئی رجسٹر بند کر کے ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد جو آئے گا اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے. تو ہمیں اس رجسٹر کے نام میں بھی بتاتے رہنا چاہیے اپنے شوہر اور بچوں کو کہ آپ کو اگر اس میں نام لکھوانا ہے فرشتوں کے، اس میں کہ فرشتے آپ کے نام لکھیں تو آپ نے جلدی جانا ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. وَذَرُوا بَيْعَ، ہر چیز کو چھوڑ دو، بیع چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو. سارے کام کو چھوڑ کر ذکر الہی اور نماز اور خطبہ از مسٹ. خطبہ سنیں اور خطبہ سے پہلے پہنچے اور تحیۃ المسجد پڑھیں. اس کے بعد اپنا اذکار کریں، تسبیح پڑھ کریں، دعائیں مانگیں، سورہ کہف پڑھ لیں اگر ٹائم ہے تو اتنے پہلے جائیں اور جا کے یہ سب کریں. اور پھر جب خطبہ ہو تو کچھ بات نہیں کرنا ہے، فون پہ نہیں جانا ہے، کوئی حرکت نہیں کرنا ہے. ایسے جیسے کہ آپ کے اوپر، جیسے صحابہ کرام جب ان کو دیا جاتا تھا وہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ ان کے اوپر جیسے پرندے بیٹھ جائیں وہ اتنے اسٹل ہوتے تھے. ایسے اسٹل ہو کے ہم نے سننا ہے. کہ بچے کو لے کے چلے گئے، اس سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، ٹھیک ہے، بچوں کو آپ ٹریننگ کے لیے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اب چھوٹا بچہ آپ کے پاس، آپ کو دیکھنا، آپ دوسروں کی نماز نہیں خراب کریں نا. وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب تم نے پوری کر لی نماز تو پھیل جاؤ زمین میں. اب اس کے بعد جاؤ تو وہ اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن ساتھ ساتھ ذکر نہیں بھولو. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا دن ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ. چھوٹی پڑھ لیں، بڑی پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں. وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کی تسبیح کرتے رہیں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور اس وقت قحط کا وقت تھا، شدید ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ لوگ، وہ آیا تجارت، ایک قافلہ آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خطبہ دے ہی رہے تھے کہ بہت سارے صحابہ کرام، اچھے صحابہ کرام، وہ چلے گئے چھوڑ کے اور اس تجارت کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فوراً اتاری آیت وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اگر انہوں نے دیکھا تجارت اور کھیل تماشے تو مائل ہو گیا اس کی طرف، انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو قائما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کھڑا چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے وہاں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ذات کی قسم اگر تم سارے چلے جاتے تو کوئی نہیں بچتا، تو اس وادی میں آگ بہ پڑتی جو تم کو لے کے بہا کے لے جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. کچھ مخلص جو صحابی تھے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے قریبی، وہ لوگ رہ گئے تھے، باقی سب چھوڑ کے ایسے چلے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے سے. لہو کیا ہے؟ جو آپ کو اللہ سے غافل کرتے. تو دنیا کی محبت جو ہے، وہ دنیا کی محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے غافل کر دیتی. دماغ اگر اس طرف لگا ہوا ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، دماغ کہیں اور دنیا کی طرف لگا ہوا ہے. دنیا کی طرف آج سیل ہے، آج فلاں جگہ جانا، آج یہ کرنا ہے، آج جلدی جلدی نماز پڑھ لو، ابھی سیل میں جانا ہے. فجر کے وقت میں کھڑے ہو گئے جا کے وہاں پہ سیل میں، اور نماز چھوڑ دی، اور نماز بھی پڑھی تو اگر پڑھی تو جلدی جلدی پڑھی، دل کہاں لگا ہوا. ساری چیزیں ہمیں دنیا سے جو ہے نا، دین سے ہمیں لاس کر دیتی ہے اور دنیا میں کر دیتی ہے. تو یہ لہو ہو جاتا ہے من التجارہ، اور تجارت سے. تو جو اللہ کے پاس ہے یہ تمہارے کھیل تماشے سے، تمہارے تجارت سے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسا رزق پائے گا جیسے کہ کسی کو موت پا رہی ہو، ایسے ہر شخص کا رزق اس کے پاس پہنچے گا. اللہ کے کسی حکم سے نماز کے اوپر سے آپ کا جو ہے نا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. کسی چیز قربانی نہیں ہو سکتی نماز کی اور اللہ کے دین کی قربانی. آپ دیکھیں آپ کسی اس میں چلے جائیں اپنے جابز اور ان سب میں، اور اتنی بڑی اپرچونٹی آپ چھوڑ دیں اور نمازیں چھوڑ دیں، یہ بالکل یعنی نہیں ٹھیک ہے.
سورہ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. پیچھے اتحاد کی بات ہوئی ہے. اللہ کی محبت سے اتحاد پیدا کرتی ہے، اور دنیا کی محبت نفاق پیدا کرتی ہے. دنیا کی محبت یہ منافقت کی طرف لے جاتی ہے. منافقت، اس سے یاد رہے کہ یہ پوری سورہ اتری ہے، منافقوں کی پوری نشانی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو ہے وہ سورہ منافقون بھی پڑھتے تھے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا، منافقوں کی پہچان کرائی تھی. جب آ جائیں گے منافق آپ کے پاس اور کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں، تو یہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، سامنے کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں کو بلا بلا کے کہتا تھا. اور یہ وہ عبداللہ بن ابی وہی تھا جس نے غزوہ مستلق میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا تھا اور اسکینڈل بنایا تھا اور سلینڈر کیا تھا. تو یہ وہ تھا، اور جب جماعت میں آتے تھا تو یہ کہتا تھا یہ رسول اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس آؤ، زور زور سے آوازیں لگاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ہیں اللہ کے رسول، اور اللہ کو پتہ ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دے رہے ہیں. یہ منافق جو ہیں، منافق جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ جو منہ سے بول رہے ہیں یہ ایکچولی مانتے نہیں ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال، قسمیں کھاتے ہیں ہر چیز میں، انہوں نے قسمیں کھایا انہوں نے. تو انہوں نے اللہ کے راستے قسمیں کھا کر اللہ کے راستے سے روکا ہے. منافقوں کی پہلی جو نشانی ہے جھوٹ، اور اسی کو ڈھال بھی بناتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں لمبی چوڑی باتیں وہ کرتے نہیں ہیں. جو ہم نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور کتنا برا کیا جو وہ عمل کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ بے شک ہے وہ ایمان لائے انہوں نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی، اور وہ ان کے دلوں میں وہ سمجھتے ہی نہیں، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے. جب تم ان کو دیکھو گے، اب منافقوں کی پوری پہچان بتا دی، جب تم ان کو دیکھو گے تو اچھے لگیں گے ان کے جسم، یعنی بڑے فٹ فائن تگڑے، یعنی کہ فٹ فائن، اپنے آپ کو اسمارٹ بھی بنایا ہوا ہے، کیونکہ وہ پورے وقت دنیا گری میں اپنی فگر میں لگے ہوئے، اپنی چیزوں میں لگے ہوئے، اپنے آپ کو بس فٹ کرنے میں لگے ہوئے. اللہ کے لیے کہاں ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ قَوْلًا، اگر وہ بات کریں گے تو سنتے جاؤ گے تم ان کی بات. اتنی چکنی چپڑی لمبی چوڑی باتیں، دنیا 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 کی بات، دنیا کی باتیں. آپ بیٹھے ان کے پاس، آپ اٹھنے کا آپ کا دل ہی نہیں چاہے، کیونکہ آپ کو اتنی خوبصورت لگیں گی ان کی باتیں. لیکن وہ ہے کیا چیز ایکچولی، کأنہم گویا کہ وہ خشب مسندہ، لکڑیاں جو ٹیک لگائی ہوئی، یعنی کہ خوبصورتی سے سجا کے لگایا ہوا ہے لکڑیاں. لیکن لکڑیاں کیا ہیں، لکڑیاں سب، اس کے اندر کچھ ایبزارب کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ پانی نہ کچھ بھی نہیں. لکڑیاں ایسے ٹیک لگا کے رکھا ہوا ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور وہ ان کے اندر کیا ہے کہ ان کو جیسے کوئی پکارا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے، ہر بات ان کو لگتا ہے ان کی، کیونکہ ان کے دل میں چور ہے. کوئی بات ایسی بھی ان کو لگتا ہے یہ ان کے لیے کہا گیا ہے. ہم العدو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ تمہارے دشمن ہیں، بچو ان سے، فاحذرہم، بس بچو ان سے. قاتلہم اللہ، اللہ غارت کرے ان کو کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں. منافقوں کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے اتاری یہ سورہ. ان کو پہچاننا ہے، اور کہہ نہیں سکتے ہم کسی کو منافق، نہ ہم نے برا گمان کرنا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسے ہیں، کیا ہم اپنے اوپر خالی لگے ہوئے ہیں، کیا ہماری باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بخشش مانگیں گے تو میرے لیے رسول، لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، سروں کو ہلاتے رہتے ہیں، لَوَّوْا موڑتے ہیں اور سروں کو ہلاتے چلے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہو تم ان کو کہ وہ رک جاتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں ان کو کہ آؤ تمہارے لیے سب، ان سے رک رہے ہیں. وہ برابر ہے ان کو کہ آپ ان کو استغفار مانگے یا تم نہیں مانگو ان کے لیے، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، کیونکہ وہ یہ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو. فاسق ہیں یہ قوم، فاسق قوم ہے جو اللہ کا نام لے کے ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، نافرمان ہیں. ہم الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یعنی جیسے اللہ کے راستے سے روکنے میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ خرچ کرنے سے منع کرتے ہیں. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے مت خرچ ورچ کرو تم لوگ، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں، یعنی کہ وہ مہاجرین جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور بیچارے کمزور غریب مہاجر جو آئے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ان کے اوپر بھی خرچ کرنے کو منع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ انصاروں کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں خرچ کرو ان کے اوپر، اگر خرچ نہیں کرو گے تو یہ مہاجر بھی ہٹ جائیں گے، ان کے دین سے ہٹ جائیں گے، ان کو کچھ ملے گا ہی نہیں تو یہ چلے جائیں گے.
حتیٰ ينفضوا کہ وہ بھاگ جائیں تمہارے پاس سے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا سارے خزانے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے سے اور دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. خیبر سے کتنا مال ملا تھا اور رسول اللہ نے مہاجروں کو اتنا دیا تھا کہ وہ اپنے ہو گئے تھے, فلفل کر لیا تھا اپنے ساری ڈیزائرز کو. تو اللہ کے سارے خزانے آسمان اور زمین کے, لیکن منافق نہیں سمجھتے. یقولون پھر اور دوسری بات وہ کیا کرتے ہیں, اِلَٰئِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَنُخْرِجَنَّ أَعَزَّ مِنَ الْأَذَلِ کہ جب وہ لوٹیں گے مدینہ تو ہم جو عزت والے نا ذلیل یعنی یہ جو کمزور لوگوں کو ہم لوگ نکال باہر کریں گے. کہ عبداللہ بن ابی جو ہے نا اس کو سر پہ تاج بنایا جا رہا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے تھے, تو ان کے اوپر یعنی ان کو لیڈرشپ ملی تو ان کو اس کو بہت وہ لگا تھا. وہ شروع سے کہہ رہا تھا کہ آ جائیں ہم تو ان کو نکال کے رہیں گے ذلیل کر کے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے ساری عزت ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, اللہ کے مومنون کے لیے ہے, مومنین کے لیے, لیکن منافقین کو پتہ ہی نہیں. ساری اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں جس کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ. بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ. ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ نہ تم کو غافل کر دے تمہارے مال اور تمہاری اولاد. کیا چیز غافل کی ہے, کیوں تجارت کے پیچھے چلے گئے, کیوں وہ مال کے پیچھے. خالص مومن جب نہیں بچے تو ہم کیسے بچیں گے؟ تو ہمارے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ذکر اللہ کرتے رہنا ہے. اللہ کا ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے. اس سے جڑیں, اس کو سمجھیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اور ذکر اذکار کرتے رہیں. لا تلکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اور جو غافل ہو جائے گا, جو ان مال اور متاع اور اولاد جس میں رہے گا تو اس نقصان ہے, اس کا مکمل اس کا نقصان ہوگا. اور مال مردوں کا مسئلہ اور اولاد عورتوں کا مسئلہ ہے. اللہ کے ذکر میں نماز اور قرآن اور اذکار تین چیزیں آ جاتی ہیں. کثرت کی خواہشیں غافل کیے ہوئے ہوتی ہے انسان کو. وَأَنفِقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ. اب نفاق کا علاج کیا ہے؟ منافقت. اور کہتے ہیں نفاق, اگر آپ اس کے بیچ کا ورڈ نکالیں نفاق کا علاج کس میں؟ انفاق میں. انفاق کیا ہے؟ نفاق یعنی خرچ کرنے پر ہے. تو انفاق انفقو, آپ دیکھتے ہیں نا بار بار انفقو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو نفاق کا علاج انفاق میں, خرچ کرنے میں. جتنا خرچ کریں گے اتنا آپ کے وہ منافقت جائے گی. اللہ کے لیے اور بندوں کے لیے خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو, اس سے پہلے کہ ایسا وقت آ جائے کہ تم میں موت کا وقت آ جائے, کسی ایک کو تم میں سے موت آ جائے, پھر تو وہ کہے گا ہے میرے رب کیوں نہیں مجھے ڈھیل دے دی, یعنی کہ تھوڑا سا اور موقع دے دیں. اب موقع ہی مانگیں گے نا, جب موت آئے گی تو موقع ہی مانگیں گے. اس وقت جب نظر آ جائے گا سب کچھ حق, اس وقت موقع مانگیں گے. اجل قریب وہ موقع, تھوڑا سا ہمیں موقع دے دیتے قریب کے لیے. فصدق, میں صدقہ دے دوں, میں صالحین میں سے ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں مہلت دے گا, اللہ تعالیٰ نہیں ڈھیل دے گا کسی نفس کو جب اس کی موت آ جائے گی. موت کے فرشتے دیکھ لیے, نہ توبہ قبول, نہ ڈھیل, نہ مہلت, کچھ بھی نہیں, ختم. کوئی خرچ نہیں کر سکتا ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے, اور اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ہمارے مال اور بچے ہمیں اتنا مشغول نہ کرتے کہ ہمیں آخرت سے بھول جائیں. تو اس میں یہاں پر آخرت کا یعنی بچے اور مال یہاں پہ مزید ٹاپک بنے ہوئے ہیں. تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, اور ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اسی کی بادشاہت ہے, اسی کے لیے تعریف ہے. وہ ہر چیز کو قدرت رکھنے والے ہیں. وہ ذات خلقکم, جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا, تم میں سے کوئی کافر ہے, تم میں سے کوئی مومن ہے. دنیا میں آنے کے بعد کوئی کافر کوئی مومن بن گیا. تو جیسے حدیث میں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر کوئی فطرہ پہ پیدا ہوا ہے. اللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والے ہیں. آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا, پھر تمہاری صورت بنائے. یعنی ہم نے پوری پچھلے اس میں آئے تو یہ پڑھتے رہے کہ 6 دن میں کیسے اللہ تعالیٰ نے 4 دن میں کیسے دنیا کو دیا. پھر انسان کی ایک صورت کی بات کر رہے, احسن صورکم, بہترین صورت بنائی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان کو بہترین خلق میں کیا ہے. زبان اتنی خوبصورت زبان دی, لینگویج دیا, آنکھیں دی, عقل دی, دل دیا, سمجھ دیا, سمع بصر فؤاد, ہر چیز دے دی اللہ تعالیٰ نے. بہترین صورت بنائی, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ یعنی ہاتھ انگلی کوئی ایک چیز کم نہیں ہے, ہر چیز برابر سے دیا ہے. یعلم, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں, جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. حسینوں کے بھید جان رہے ہیں. کس لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کا کہاں پر ہمارے دل میں اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے ہمارے دل کے کس کونے میں, کتنے دل کے کتنے حصے میں, اتنے سے حصے میں کہ پورا دل بھرا ہوا ہے.
یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دکھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو ہمارا پورا دل میں اللہ کا ہونا چاہیے، پورا دل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، پورا کے پورا. اور جب آپ اللہ کے لیے ہو جائیں گے تو آپ کا خود اطمینان مطمئن دل ہوگا. آپ کو جو آپ دنیا کے بھی فائدے اٹھا رہے ہوں گے، دنیا کے بھی سارے مزے لے رہے ہوں گے، لیکن آپ کا ذکر اللہ کی طرف، کنیکٹڈ اللہ کی طرف ہوگا. کہ آئی کوئی خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا اس سے پہلے، فذاقوا، تو انہوں نے چکھ لیا اپنے کام کا بدلہ، ان کے لیے عذاب علیم. جو پچھلی قوموں کا ذکر ہے. ذالک کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ ان کے پاس جب رسول آئے تھے روشن نشانی لے کے، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ انسان یہدوننا، یہ ہمیں ہدایت دے گا؟ تو انہوں نے کفر کیا، تولوا، انہوں منہ موڑ گئے. استغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، ان کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور آپ خود تعریف والے ہیں اللہ تعالیٰ. زعم الذین کفروا، جو لوگوں نے کفر کیا تھا ان کا کیا زعم تھا، ان کا کیا گمان تھا کہ وہ اللہ یبعثوا، وہ کبھی بھی نہیں زندہ کیے. آخرت کا ہے ہی نہیں نا تصور. جو لوگ نے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں، جب ہی وہ کسی طرح کا کوئی یعنی اچھا کام نہیں کرے. دنیا میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے، لیکن جو کام اللہ کے لیے نہیں، جو اللہ کی پہچان نہیں ہے، آخرت کی پہچان نہیں ہے، تو پھر وہ کیا، وہ تو ختم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہاں کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، ضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ضرور تم بتائے جاؤ گے جو تم نے عمل کیا تھا. یہ اللہ پر بہت آسان ہے. بس کرنے کا کام کیا ہے؟ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور نور الذی انزلنا، اس نور کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تمہارے لیے. نور کیا ہے؟ ہدایت کا. ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن کا نور. اس نور کی طرف آؤ، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں. جس دن جمع کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو، جمع کرنے کا دن ہوگا. وہ دن کون سا ہوگا؟ تغابن ہوگا. ہار، کسی کی ہار ہوگی، کسی کی جیت ہوگی. اور جو اللہ پر ایمان لے آیا اور عمل کیا اس نے نیک، اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں دور کر دیں گے، اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. یعنی جو ایمان لائے گا خالص ہوگا. اس سے برائیاں بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی غلطی ہٹا دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ بڑی کامیابی ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، وہ آگ کے ساتھی ہیں، اور اس میں کتنا برا ہمیشہ رہیں گے، کتنا برا ٹھکانہ ہے. کرنے کے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جو انسان جو ہے وہ جو آئے کوئی مصیبت اس کو صبر کرے. جو آئے اس میں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ نہ اتنا فخر کرنے والا ہو، نہ اتنا جو ہے وہ افسوس کرنے والا ہو کہ کسی غم پہ افسوس کرتے کرتے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. تو ہر مصیبت اللہ کے اذن سے آتی ہے. آپ کو اگر بلیو ہو قدر پر، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اگر اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا. یہدی قلبہ، یہدی قلبہ، رہنمائی کرتا ہے اس کے دل کو، یعنی اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، باندھ دیتا ہے. کس پر؟ صبر پر. کس پر؟ اطمینان پر. کس پر؟ کہ راضی ہیں، ہم راضی ہیں اللہ نے جو آپ نے دیا ہے، ہم اس پہ راضی ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی چیزوں میں لگا دیتے ہیں کہ وہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں. پھر ان کو اس چیز کا غم نہیں رہتا ہے. اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. اور دنیا ویسے بھی امتحان کے لیے ہے. مصیبت انسان کے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے. تو ہمارے جو 5 آزمائش والے نا، جو خوف، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 5 چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اور کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ چیزیں کب آئیں گی؟ یہدی قلبہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے. جو مڑ جائے گا، جو اگر منہ موڑ گیا، تو رسول کا کام ہے پہنچا دینا ہے. میسیجز آپ کے پاس پہنچے، اب اس کے بعد کوئی سبق نہ لے، اس کے بعد وہ اسی روش پر ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دینا ہے. اللہ کوئی اور الہ نہیں ہے، بس اللہ پر توکل کرتے ہیں ایمان والے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. ان کی محبت تمہیں غلط راستے پہ نہ ڈال دے. یہ تم بچو ان سے، فاحذروہم. اور جتنا، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایمان یعنی اپنے رشتوں کو تو چھوڑ نہیں سکتا ہے، جو آپ کے سگے رشتوں کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر یہ آپ کے راستے پہ آئیں تو ان سے بچو، مینس کہ ان سے محتاط رہو، ان سے اچھی باتیں کرو. وَانْتَعْفُوا، تم ان کو معاف کرو، ان کو درگزر کرو، ان کو بخش دو. قصور کا احساس نہ ہونے دو، ان کو چھپا دو، اور کسی سے ذکر نہ کریں اس کے بارے میں کہ کیا کیا کر رہے ہیں. اس طرح سے ان کو اگنور کرنا ہے. ان کو اگنور کریں کیونکہ یہ آپ کے راستے میں آئیں گے، یہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے دین کے راستے میں آئیں گے. یعنی کہ جس سے آپ اتنی محبت کر رہے ہیں اور جن کو تم اپنا سہارا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. تو یہ ایسے دشمن ہیں کہ ان کو آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں.
اور چھوڑنا ہے ہی نہیں آپ کو ان کو. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ گھر کا اطمینان چاہیے، اور گھر کا اگر آپ ایک اچھا سکون والا ماحول چاہیے تو آپ کو کام رہنا ہے، آپ کو کام رہنا ہے. یہ پوری بتا دیا کہ کس طرح سے آپ کو زندگی گزارنا ہے. تو ان سے بچ کرو، جو بھی مشکلات آئے ان کی طرف سے ان کو معاف کرو، درگزر کرو، کسی طرح سے ریئیکشن نہیں کرو. بے شک اللہ غفور الرحیم. تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہے، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے. یعنی کہ جیسے کہ بیوی بچے بھی فتنہ ہیں، دوست احباب بھی فتنہ ہے، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. یعنی آپ کو کسی طرح سے اس میں ڈال کے آپ کو اللہ سے دور کر دیں گے. مال اس میں جا کے آپ کتنی چیزیں کر، اولاد آپ کو اللہ کی عبادت سے کی طرف آنے نہیں دیتی ہے. تو اللہ واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ، بس ڈرو اللہ سے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو، اطاعت کرو، خرچ کرو. تو سنو پہلے کیوں کہا؟ کیونکہ سننے سے آپ کو اٹینٹیولی اگر آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں اترے گا، اور جب آپ کے دل میں اترے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اطاعت کریں گے. تو ابھی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ سن رہے بہت ساری باتیں آپ سن کے سمجھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں سن. اور آیات پر اگر آپ چلے جائیں تو نور علی نور ہے، یعنی سننے کے ساتھ ساتھ آیات کو دیکھ رہے ہیں، نور علی نور ہے. کہ یہ جو علم الیقین جو ہے عین الیقین میں آ جاتا ہے. پھر یعنی علم الیقین آپ سن کر رہے ہیں، عین الیقین آپ کو پھر عین سے آ جا رہا ہے، آنکھوں سے پھر آپ دیکھ کر یقین آ رہا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آیات جو شرعی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، اور آیات کونی کو بھی دیکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اطاعت جب کریں گے تو اطاعت میں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اطاعت میں تو آپ کو پوری ساری چیزیں آ جاتی، کرنے میں جو چیز نفاق کی طرف لے کے جاتی ہے وہ انفقو ہے. تو انفقو کرو خیرا لانفسکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. خرچ کرو، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. جو کچھ بچا لیا گیا بخیلی سے اپنے نفس کے، تو یہی لوگ مفلحون. اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا ان آیات میں کہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو اپنے نفس کی خود غرضی، نفس کی بخیلی، نفس کی سٹنجی جو بنا ہے اس سے اگر جو بچے گا وہی جو ہے وہ مفلحون ہوگا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. آخری بات، اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے قرض دیں گے؟ یضاعف لکم یغفر لکم. یہ ہمیں ٹیسٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم اللہ کے راستے میں کس دین کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں. تمہیں دگنا کر کے دیں گے اور تمہارے گناہ بھی بخش دیں گے. اور اللہ تعالیٰ قدردان ہے، بردبار ہے، جاننے والے غیب کو اور حاضر کو، اور زبردست اور حکمت والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکمت والے ہیں. سورۃ طلاق، یہ دو صورتیں تھوڑی سی ہے، اس میں تھوڑا سا وہ بھی چاہیے، بیان بھی چاہیے، تھوڑا سی ڈیٹیل بھی چاہیے. کوشش ہے میری کہ میں ختم کروں، لیکن میں بھی 10 منٹ سے اوپر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور طلاق کے اوپر ہے. طلاق کے بہت سارے مسائل ہیں اس میں کہ جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا ہے، یعنی کہ مومنوں کو کہا ہے طلاق کی کیا سچویشن ہے. تو طلاق کو ان کو ان کی عدت کے لیے کاؤنٹنگ کے ساتھ اور شمار کرو، گن لو ان کی عدت کو، اور ڈرو اللہ سے. عدت کی گنتی جہاں سے یعنی طلاق دی وہاں سے اس کے طہر کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں. یعنی یہ نہیں کہ بس غصے میں آ کے طلاق کہہ دیا یا کچھ کھیل تماشا بنا لیا. اس کے لیے پراپر سٹیپ لینا. اگر آپ کا اس سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کچھ ہو نہیں رہی ہے، اس کے سٹیپ لینا ہے. جب ارادہ کرو تو سبب یہ کہ اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا حدود کا خیال نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کو جو ہے یہ اجازت دے دی گئی ہے. کہا ہے کہ کرو اور تقویٰ کرو رب کا، اور نہ تم نکالو ان کو ان کے گھروں سے، نہ وہ نکلے الا یاتین بفاحشۃ مبینہ. جو سورۃ النساء میں پڑھا تھا کہ اگر کھلی برائی اس میں آ گئی ہیں، بے حیائی میں آ گئی ہیں، اور اگر اس وقت ان کو نکال سکتے ہو، لیکن ان کو گھر سے نہیں نکالنا ہے، نہ الزام لگا کر. ہو سکتا ہے کہ دل مل جائے، اگر بیوی بہت اخلاق بھی ہو، کھلی بے حیائی کری تو اور بات ہے کہ وہ نکل جائے. اگر اس طرح سے یہ اللہ کے حدود ہیں، عدت شمار کرنا، گھر میں رکھنا، ان کے نان نفقے کا خیال رکھنا. جو کوئی بھی تجاوز کرے گا ان کے حدود سے تو اپنے پر ظلم کیا ہے. تم نہیں جانتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی بات پیدا کر دے اس کے بارے میں، اس کے بعد کوئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور راہ نکال دے، یعنی صلح کا کوئی ذریعہ نکال دے.
ایک آپ نہیں مل رہا کوئی ایسی بات تو اسی میں رہنا ہے, نکلنا نہیں ہے گھر سے, اور عدت پوری کرنا ہے. پھر جب اپنی مدت کو چلے جائیں تو یعنی کہ ایک طلاق کے بعد بیوی کے گھر میں رہی ہے, اس کے بعد پھر طلاق کی مدت پوری ہو گئی ہے تو فامسکوہن, تم اس کو چاہو تو روک لو یا ان کو چھوڑ دو, جانے دو ان کو اچھے طریقے سے, اور اچھے طریقے سے جانے دو. وشہدو, اور گواہ بنا لو 2 عدل والے تم میں سے, اور قائم کرے گواہی اللہ کے لیے. یہ نصیحت ہے فرمائے کہ جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے اور یوم الآخر پر. تو عورت کی عدت شروع ہو گئی, وہ شوہر کے گھر میں فائنل یعنی کہ ہے نہیں رہنا اس کو, تو وہ معروف طریقے سے وہ جا سکتی ہے. اور میں یتق اللہ, اور اگر جو اللہ سے ڈرے گا, بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو آئیں گے کہ جو ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا, تقویٰ کرے, زیادتی نہ کرے, تو یہ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا دونوں کے لیے, اس عورت کے لیے بھی کسی اور کو ملا دے گا, کہیں اور وہ کر دے گا. لیکن یہ تقویٰ کے ساتھ کرنا ہے, الزام لگا کر, بدتمیزی کر برے طریقے سے نکالنا, یہ سب منع ہے. اور پھر رزق دے دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کی تقویٰ پر ہر بات کی سلوشن ہے, مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, یہ آیت بھی آپ کے نارمل سچویشن میں بھی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کو اللہ تعالیٰ کوئی وے آؤٹ دے دیں گے, ہر چیز میں وے آؤٹ دے دیں گے, اور اس کو ایسا رزق دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوا ہوگا. جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہے. بے شک یہ پہنچنے والا حکم تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے, ہر بات کو, ہر چیز کو اندازے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. جس چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے, ہر چیز کا وقت بھی مقرر کر دیا. تنگی بھی گزر جاتی ہے, خوشحالی بھی گزر جائے گی, تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدر مخصوص کر دیا ہے, یعنی اس کی قدر بھی لکھ دی ہے اور اندازہ بھی بتا دیا ہے کہ کس ہر چیز کا اندازے سے اتارا ہے. حکم اللہ تعالیٰ کا اسی اندازے سے اترا ہے. واللائی, اور وہ عورتیں جو مایوس ہو گئی ہیں حیض سے, من نسائکم نستبتم فعدتہم, اگر ان کو شک ہے تو یعنی کہ کس وقت پیریڈ شروع ہوئے ہیں, کب ہے, کبھی کسی منتھ شروع ہو رہا ہے, کبھی لانگ ہے, شارٹ ہے, کچھ نہیں پتا ہے, 6 مہینے تک نہیں آیا یا آ گیا, تو اس کے لیے فعدتہن 3 مہینے, یعنی ایک تو ہے نا ثلاثۃ قروء پہلے کہہ دیا گیا تھا نا, 3 پیریڈز. لیکن ان کے جو ان کو شک ہے, جن کا کہ ان کو شیورٹی نہیں ہے کہ وہ کب ہے, ان کے لیے 3 منتھس ہے. واللائے لم یحض, جن کے نہیں شروع ہوئے ان کے بھی 3 منتھس ہے. اولات احمال, اور جو حمل والی ہیں ان کا جو جب بچہ پیدا ہو جائے, وضع حمل ہو جائے, یضعن حملہن, وہ رکھ دے اپنا حمل, یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا, یہ ان کا جو ہے عدت ہے. من یتق, چاہے وہ ایک دن پہلے ہو, ایک دن پہلے کیا, ایک دن کے بعد ختم. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ کر دے گا اس کے لیے اس کام میں آسان. یعنی تقویٰ جو ہے, تقویٰ اللہ کے ڈر سے برے کام کو یعنی آدمی چھوڑ دے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا کرتے چلے جائیں گے. یہ یعنی زیادتی, یعنی مقصد کیا ہے بار بار تقویٰ کا, زیادتی نہیں, نہ عورت زیادتی کرے نہ مرد زیادتی کرے. کہ طلاق ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, ایک پوری فیملی ٹوٹ رہی ہے, پوری کمیونٹی میں خرابی آ رہی ہے, لوگوں میں. تو تقویٰ کریں گے تو نہ کسی سے زیادتی کریں گے, نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے, اس کے حق ادا کریں گے صحیح سے. ایون اگر الگ بھی ہو گئے کیونکہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی, الگ ہوں گے تو بھی اچھے سے الگ ہوں گے. یہ تقویٰ انسان کو, یہ آیات پڑھیں گے نا تو ہماری پوری معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے. کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم اتارتے ہیں اور ہمارے طرف جو تقویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دیں گے, اور یہ بہت اس کو اجر میں بہت اوپر کر دے گا, بڑا کر دے گا. بساؤ ان عورتوں کو, اب ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, جہاں جیسے کہ تم جب طلاق ہو گئی یا نان نفقہ دینا ہے, جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ان کو دو, ان کو تنگ کرنے کے لیے, ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں, نہ ان کو تکلیف پہنچاؤ, نہ تم ان کو تنگ کرو ان کو. اور اگر وہ حمل والی ہیں تو ان کے اوپر خرچ کرو, حتیٰ یضعن حملہن, یہاں تک کہ وہ حمل کو رکھ دیں, یعنی کہ بچہ پیدا ہو جائے. اب بچہ پیدا ہو گیا, فإن أرضعن لكم, اور وہ دودھ پلائیں تم تو تمہارے لیے تم تو دے دو اس کو اس کے اجر. یعنی اگر وہ دودھ پلا رہی ہے, اس کو کھانا پینا چاہیے ایکسٹرا, ایک تو نان نفقہ کہ ایکسٹرا چاہیے کیونکہ وہ فیڈ کر رہی ہے بچے کو, ایکسٹرا تو اس کو دو اس کا اجر. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ, آپس میں جو ہے معاملہ اچھے طریقے سے کر لو. کہ اگر نہیں دودھ پلانا, وَإِن تَعَسَّرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ, اگر تم یعنی کہ یہ ہے کہ نہیں وہ پلانا چاہ رہی ہے تو کسی اور سے پلا لے, یا آپس میں معاملہ کر لے. يُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, یہ ہم نے پوری آیات اسی طرح سے پڑھی ہے سورہ البقرہ میں, کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق, اور جو کوئی تنگ کیا گیا اس پر اس کا رزق
بس چاہیے کہ خرچ کرے اس میں سے جو عطا کیا اللہ نے. ومن قدر علیہ رزقہ، جو تنگ کیا گیا تاکہ خرچ کرے، اگر جتنا ہے اس کے وسعت کے لحاظ سے کرتے رہو. یہ نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا کہ اس کی بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف دے دی اور بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف دے دی، کہ ماں جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دے، اس کے بعد وسعت ہے ہی نہیں اتنا، اور باپ جو ہے وہ دے ہی نہیں کہ نہیں یہ جو طلاق آیا یہ میرا اس طرح سے کیا تو میں اس کو دوں ہی نہیں. یہ ہے خرابی ہمارے معاشرے میں. اور جو تنگ کیا گیا اس کا رزق، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جس کو اللہ نے عطا دی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، جتنا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے لحاظ سے نہیں پکڑے گا. جس کو جتنا دیا ہے اس کے لحاظ سے پکڑ ہوگی، اس کے لحاظ سے پکڑ ہوگی تو اس کو اس کے لحاظ سے کرنا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ جب ہم تقویٰ کریں گے، جب ہم اللہ کے لیے ڈریں گے، ہم ان معاملات پر سوچیں گے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف طریقے سے آپس میں معاملات کرنا ہے. سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللہ تعالیٰ اس تنگی کے بعد آسانی کر دیں گے. سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ہر معاملے میں ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں، بعد آسانی کر دیتے ہیں. مشکل سے گزرتا 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 آسانی کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ آپ کہیں گے یہ تو میں تو اتنی مشکل میں تھی، اب تو میری لائف اتنی ایزی ہو گئی ہے. اتنے ڈیورسی جو ہے وہ ان کو اس کے بعد اتنے اچھے شوہر مل گئے اور وہ اتنے سکون میں، اتنے مزے میں، اور اس وقت وہ اتنی ٹف ٹائم سے گزر رہے تھے کہ اس کو جب ڈیورس ہوا تھا اس پہ الزام بھی لگایا گیا، اس پہ باتیں بھی پڑی، سارا کچھ ہوا، اس سے نکل گیا. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی، تقویٰ نے سب چیز آسان کر دی. اور جسے تقویٰ نہیں کیا اس کے پاس ہو کے بھی کچھ نہیں ہوگا اطمینان. اور کتنی بستیوں میں سے انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے، تو حساب لیا اللہ تعالیٰ نے حساب شدید، اور عذاب دیا ہم نے عذاب سخت. وذاقت، انہوں نے چکھ لیا بال اپنے کام کا، اور ہے انجام اس کا انجام نقصان والا. ان کے لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ شدید عذاب تیار کیا ہوا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ عقل ان سے لینا ہے. کس کو عذاب ملا؟ تو جو نہیں مان رہے تھے، جو اللہ کے احکامات میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے فاتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ کرو عقل والو. وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تحقیق نازل کیا اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک ذکر اور رسول جو تمہارے اوپر آیات پڑھنے واضح، تاکہ نکال دے تم ایمان والوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں ظلمات سے الی النور. کتنے جو ابھی ایمان والے مسلمان جو قرآن سے جڑے ہیں تو ان کو اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئے. اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور رسول پر اور عمل کرے گا، جو کوئی وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور کرنے کا کام کیا ہے؟ جو نیک عمل کرے گا. صالح عمل کون ہے؟ کون سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور اخلاص کے ساتھ. یدخلوا جنات تجری، جنت میں داخل ہوں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. قد احسن اللہ رزقا، ان کے لیے کتنا خوبصورت رزق اتارا اللہ تعالیٰ نے. اللہ جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی مثلہن. یہ دیکھیے آیت آ گئی جو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 7 زمینیں بھی بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اسی کی طرح کی زمینیں، اسی کی طرح کی زمینیں، 7 زمینیں. اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے. اور ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ امر بھیج رہے ہیں، بینہن امر بھیج رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اور بے شک اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہوا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے، اپنے علم سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. یعنی اللہ کا علم سب سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم سب سے اوپر، کوئی اس کے علم سے احاطہ نہیں کر سکتا الا من، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. سورہ تحریم، التحریم یعنی حرمت سے تحریم جو یعنی حرام کر دینا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اس میں واقعہ ہے، یہ ہم پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو جو حلال کر دیا اللہ نے تمہارے لیے. تبتغی مرضات ازواج، تم چاہتے ہو اپنی بیویوں کی رضامندی، اور اللہ غفور الرحیم ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت زینب بنت حبش جو تھے ان کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ارزوجہ کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر گئے اور وہ کوئی شہد کہیں سے آیا ہوا تو وہ شہد یعنی ان سے لے کے پی رہے تھے. تو پھر وہاں جب آئے تو یہ بات حسد کا سبب بن گئی بیویوں میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حفصہ، کون تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی. تو یہ دونوں نے پلان کیا کہ اب یہ آئیں گے تو ہم پوچھیں گے، کہیں گے کہ آپ نے یعنی شہد ایسا پیا تھا جس سے اسمیل آ گئی منہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کہ آپ نے کیا مغافر کھایا ہے؟ وہ ایک بوٹی ہے جس میں کی اسمیل کافی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں، میں نے شہد پیا تھا. تو پھر انہوں نے وہ کر لیا کیونکہ ان کو اسمیل ظاہر ہے پیور، تو وہ انہوں نے کہا کہ اب میں وہ شہد میں نہیں پیوں گا.
کیونکہ وہ شہد ان کو لگا کہ اس شہد سے ہوا ہے. تو اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری, کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام کر دے, وہ تو امت پہ بھی حرام ہو جائے. اور چونکہ نے کہہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز, تو اس پہ یعنی ارادہ کر لیا تھا, پکا کہہ دیا تھا کہ اب میں وہ شہد نہیں پیوں گا, تو اس طرح سے ان کے لیے کفارہ بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. اور اگر وہ اس طرح کی چیز نہیں لیں گے تو یہ خیر جو قرآن میں لکھا تھا شہد میں, جیسے قرآن میں فائدہ لکھا ہوا ہے, تو وہ امت پوری محروم ہو جاتی ہے اس فائدے سے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے حرام کیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا, تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتی ہو, اور اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ غفور الرحیم ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفارہ اتارا. قد فرض اللہ, تمہارے لیے فرض کر دیا ہے کھولنا, تحلہ کھولنا تمہارا ایمان کا, تمہارے اس قسم کا, اللہ مولاہم. تو اس کے اوپر جو قسم کا جو کفارہ تھا کہ 3 دن کے روزے اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور غلام آزاد کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کیا تھا. وہ العلیم الحکیم. اور ہوا کیا تھا, سچویشن کیا تھی, جب چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاباد ازواجہ حدیثہ, یہ بات جب بتا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور چھپا کر کہی اپنی بیوی یعنی کسی کو, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا کہا تھا کہ یہ میں نے شہد نہیں کھانا ہے تو تم کسی کو بتانا نہیں, تو انہوں نے یہ حضرت عائشہ کو بتا دیا. تو فلما نبأت به, جب اس نے خبر دے دی ان کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نہیں بتانا, تم نے بتا دیا. لیکن انہوں نے بہت زیادہ ان کی پوچھ گچھ نہیں کی, بس انہوں نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا بتانے کو, تم نے کیوں بتا دیا. تو فلما نبأت به وأظهره اللہ, اور اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا ان پر, کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عرف بعضه, تو انہوں نے تھوڑا سا اس کو بتایا, جتلایا تھوڑا حصہ, وأعرض عن بعض, اور تھوڑے حصے کو انہوں نے اعراض برت لیا, نہیں بہت زیادہ اس پہ تنبیہ نہیں کی, بس کہہ دیا اشارتاً کہ تم نے میرا راز نہیں رکھا, تو آپ نے تھوڑا سا ظاہر کیا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ, تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا. فلما نبأها به قالت من انبأك هذا, جب آپ نے اس بات کو خبر دی ان کو, تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خبر دی مجھ کو علم والے نے, خبر رکھنے والے نے. تو حفصہ کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کا کیسے پتا چلا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا, کیونکہ یہ بات اوبیسلی اللہ تعالیٰ کو یہ بری لگی کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی. ان تتوبہ, اب ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم دونوں نے توبہ نہیں کیا, تم دونوں نے, تو اللہ کی طرف, اور تمہارے دل جھک گئے, یعنی تم دونوں کے دل جھک گئے توبہ کی طرف, یعنی یہ پلاننگ ان کے خلاف اور ایک دوسرے کی مدد روکی نہیں, تو اللہ نہیں مددگار ہے. ان تظاہر علیہ, اور اگر پھر تم نے پلاننگ کرتے رہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے اس پر, یعنی توبہ نہیں کی, تمہارے دل, دونوں کے دل نہیں جھکے توبہ کی طرف, اور تم لوگ اسی طرح سے ایک دوسرے کی پلاننگ میں رہے, اسی طرح سے ایک دوسرے کے خلاف رہے, فإن اللہ, تو اللہ جو ہے وہ اس کا مولا ہے, وہ اس کا ساتھی ہے. کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور جبرائیل علیہ السلام, اور صالح المومنین, اور فرشتے اس کے بعد سب مددگار ہیں, سارے مددگار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور پھر وارننگ ایک اور آ گئی, عسیٰ ربہ, کہ ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو طلاق دے دے, یعنی کہ ان دونوں کو طلاق دلوا دے آپ سے, اور بدل کے دے دے ان کو بیویاں جو تم دونوں سے بہتر ہوں گی, مسلمات ہوں گی, مومنات ہوں گی, اطاعت گزار ہوں گی, توبہ گزار ہوں گی, عبادت گزار ہوں گی, روزے دار ہوں گی, شوہروں کی دیدہ ہوں گی, اور یعنی شوہروں والیاں ہوں گی, شوہر کی پسندیدہ ہوں گی, اور کماریاں ہوں گی. تو ازواج مطہرات کی تربیت بھی تھی, اور دین میں صرف پرسنل نہیں ہے, پوری ایک طرح سے یعنی مثالی مومنات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سچویشن بتائی ہے. ان کی زندگی کو دین کی طرف ڈالنا یعنی ہم سب, یعنی تمہاری ذمہ داری ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے بچوں کو, یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. وقودھا, بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. گھر والوں کی ایمان کی فکر کرنا ہے, وہ تمہارے جہنم میں, یعنی سامنے جہنم میں جائیں گے, اور فرشتے کوئی نرمی نہیں کریں گے. وقودھا الناس, اور ادھر ان کے ہوں گے لوگ اور پتھر, اور وہ فرشتے ہیں سخت دل, شداد, ایسے فرشتے جو سخت دل ہوں گے, زور آور ہوں گے, کوئی نافرمانی نہیں کرتے اللہ کا, جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ کر جاتے ہیں, جو حکم دیے جاتے ہیں, سامنے ہمارے جہنم میں جائیں گے. تو ہم کیسے دیکھیں گے کہ ہمارے بچے جائیں؟ اللہم وقنا عذاب النار, سب کو اللہ تعالیٰ بچائے اس سے.
تو اس چیز کی ہم نے فکر کرنی ہے. یہ آیت تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، ایسی بتا دیا گیا، اس میں بھی بہت زیادہ میں ڈیٹیل نہیں بتا سکتی ہوں، لیکن شروع میں نے آپ کو جو تنبیہ کی ہے وہ بتایا کہ اس کے لیے فکر کرنا ہے، سجدے میں رونا ہے. یا الذین آمنوا لا تعتذروا اللهم، اے لوگ جو کفر کرتے ہو، کفر کرنے والوں کے لیے کہ کوئی بہانے نہیں اس دن چلیں گے اور تم پورا بدلہ دیا جاؤ گے جو تم نے عمل کیا تھا. جو ان کے اس وقت وہی بات ہے جو ہم نے آج تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کا بہانہ نہیں چلے گا. ایمان والوں کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ توبہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور کون سی توبہ کی طرف؟ نصوحاً، خالص توبہ. خالص توبہ کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا نا 5 شرائط ہیں خالص توبہ کے، کہ زبان سے دل سے ماننا ہے اور اس کو یعنی کریکشن کرنا ہے اور ڈٹرمنیشن ہے کہ واپس نہیں جانا ہے، دوبارہ وہ کرنا نہیں ہے ایک، اور اس کی طرف جانا نہیں واپس، اور اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اس کے اوپر شرمندہ ہونا ہے، رونا ہے، شرمندہ ہونا ہے کہ غلط ہو، اس پہ اترانا نہیں ہے گناہ، یا لوگوں کے ڈر سے نہیں کرنا ہے. ہو سکتا ہے رب جو تمہارا جو ہے وہ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور نہیں جو رسوا کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ سچی توبہ، آخرت کا نور ملے گا. نور یسعی بین ایدیہم، جو ان کے سامنے سے، جو ان کے دونوں ہاتھوں کے اور دونوں دائیں ہاتھ، ایدیہم ان کے دونوں ہاتھوں کے سامنے سے ایسے ملے گا. اور وہ کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ منافقوں کے جو نور ہوں گے وہ بجھ چکیں گے، اور یہ پل صراط میں جانے کے لیے آپ کو نور ملے گا. تو وہ کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، کہ ہمارا نور ہمارے ساتھ مکمل کر دے، یعنی کہ بجھے نہیں یہ ہمارے لیے، اور بخش دے ہم کو. نور حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا نور لیں، ہدایت کا نور لیں، سمجھ کا نور لیں، عمل کا نور لیں. انک علی کل شیء قدیر، اور اللہ قدرت رکھنے والے ہیں. اس نور کو چھوڑنا نہیں ہے جو اب ہم نے تھاما ہے، اس کو مرتے دم تک تھامتے رہنا ہے، تھامے رہنا ہے اس نور کو، قرآن کے نور کو. اس کو چھوڑنے سے دل میں اندھیرا اور راستے تاریک ہوتے چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ جہاد کیجیے کافروں سے اور منافقوں سے، وغلظ علیہم، سختی کیجیے. یعنی آپ نے منافقوں سے نرمی کر لیا، اب وقت آ گیا کہ سختی کریں. جیسے بچوں کو پیار، نصیحت، ڈسپلن کرنے کے لیے، حد میں رہنے کے لیے تھوڑی سختی کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب کتنا برا ٹھکانہ. اب مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، 3 مثالیں ہیں یہاں پر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، مثال اس کی ایک مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا. بیوی کی، کفر کرنے والی بیوی تھی. کس کی کفر کرنے والی بیوی تھی؟ نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی. یہ کافر بیویاں تھیں ان کی. وہ کیا تھی؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. یہ کس کے نیچے تھی؟ عبادنا الصالحین، نیک بندوں کے گھر کے اندر تھی، اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ ان کو نہیں بچا سکے. فَقَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. تو ان دونوں نے خیانت کی تو کچھ بھی کام نہیں آ سکا ان کو. یعنی کہ یہ انبیاء کرام نے کچھ نہیں کام کر سکتا، تو آج ہم کیا کام کر سکتے ہیں؟ تو ان کے بیچ میں کہ خیانت، تو خیانت یعنی کہ خیانت بہت بری چیز ہے. یعنی کہ خیانت سے اعتماد ختم ہو جائے، بیویوں کو اسپیشلی، یہ تو جنرلی وہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے. خیانت یعنی کہ ایسی جو شوہر سے جھوٹ بولے، شوہر کی بات کو آگے بتائے، جو بات اگر کہا ہے کہ نہیں بتانا ہے وہ بات آگے کرے، شوہر سے غلط بیانی کرے. یہ ساری چیزیں جو ہے، تو عام شوہر کے ساتھ خیانت حرام ہے، تو پیغمبروں کی تو بیویوں کے لیے تو صاف صاف لکھ دیا گیا. تو یہ کون ہوتی ہیں جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں؟ حفاظت حدود اللہ، جو حفاظت کرتی ہیں حدود اللہ، اللہ کی عبادت، اللہ کی حدود کو بھی، اور شوہروں کی جو دیے ہوئے جو ہے، جو ان کی طرف سے ذمہ داری ہے، ان کے بچے، ان کا مال، اس کی حفاظت کرتی ہے، شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہے، حیا کی حفاظت کرتی ہیں، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. کیونکہ اس دن یوم لا ينفع مال البنون الا من اتى بقلب سلیم. تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن. اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا النار، آگ میں داخل ہو جاؤ جیسے داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور دوسری مثال اس کی ہے، ان لوگوں کی ہے جو ایمان لائے، جو ایمان والوں کی، فرعون کی بیوی ایمان والی تھی. وہ کون تھی؟ امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی کون تھی؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. ان کے ہاتھ پاؤں، جب انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا تو اتنی اسٹرانگ ایمان کی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوک دی گئی تھی. اس کے باوجود انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور ساتھ میں وہ دعا کیا مانگ رہی ہیں؟ یا اللہ مجھے فرعون سے بچا لے. اس قالت، اور رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ بالکل اے میرے رب، ابن لی، رب ابنی لی، رب ابنی لی، میرے لیے بنا دے، یعنی بنا دے، ابن کہتے ہیں بنانے کو، لی اپنے پاس،
بالکل پاس، اندکا عرش کے پاس، مقرب بیتن گھر، فی الجنہ جنت میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھائی ہے، اور اتنا مقرب. اور 4 جو ہے وہ جو لیڈرز ہیں جنت کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لیڈرز ہیں خواتین کی. اور نجینی اور مجھے نجات دیتے فرعون اور اس کے عمل سے. فرعون کا عمل کیا تھا؟ وہ ظلم کر رہا تھا، اور اس قوم ظالم قوم سے. اب مریم جو مریم علیہ السلام تھی، ابنت عمران، جو بیٹی تھی عمران کی، اس نے کیا کیا؟ احسنت فرجہا، انہوں نے اپنی حفاظت کی اپنی فرجہا کا، اپنی شرمگاہ کا. فنفخنا فیہ من روحنا، تو اس کا انعام اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو؟ اپنی طرف سے ایک پھونک ڈالی، یعنی کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام پہنچے، پھونک ماری، اور وہ پریگننٹ ہوئی، یعنی کہ ایک نبی ان کے پاس پیدا ہوئے. اور انہوں نے تصدیق کی تھی کلمات کی، یعنی علم سے رغبت اور حیا کی حفاظت. صدق کیا تھا، سچائی کی تھی، یعنی کلمات کی، اللہ کی کلمات کو آگے پہنچایا تھا ان کو. تو اس عورت کی اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو جزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، خیر اور نصیب ملتا ہے کس کو؟ جو حیا کی حفاظت کرتے ہیں. تو حیا اور علم دو بڑی چیزیں کہ عورت جو گھر کی ہے وہ حیادار بھی ہو، جو شوہروں کی حدود کی حفاظت کرنے والی ہو، اور علم والی ہوگی تو وہ آگے بچوں کی پرورش صحیح کرے گی. اور اس نے اپنے کتابوں کی وہ جو تھی فرما برداروں میں سے، یعنی کہ